اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة ميراث المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، جمعے کی نماز کا ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے. اور اس کے بہت سے فضائل حدیث پاک سے وارد ہوئے ہیں. جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ سے غافل ہے وہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے. ہفتے کے دن 7 دنوں میں ایک بار اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اس کے گھر میں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور بڑی وضاحت سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ لوگوں ایمان والوں، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز کو سنو تو اپنا کام کاج چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو اپنے کام کاج میں لگ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. نیک کمائی کرنا، حلال کا مال کمانا، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی رقم کے اندر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کبھی آپ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے بہت قافلے آیا کرتے تھے کاروبار کے لیے. اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہوتا تھا. تو اب ایسا ہوا کہ جب ان اونٹوں کے آنے کی آواز لوگوں نے سنی تو خطبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب انہوں نے تجارت کا مال دیکھا تو اس کی طرف لوگ لپک کر گئے. اور یہ جو لفظ ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کچھ افراد جو باقی رہ گئے، کہتے ہیں کہ غالباً 11 یا 12 افراد بقایا رہ گئے تھے. تو یہ پھر اللہ نے اپنی رحمت کے سبب سے، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جب ابھی تک جمعے کے سارے احکامات مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئے تھے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحابہ اکرام اٹھ کے چلے جاتے
تو ابھی تک سارے جتنے بھی حکم تھے جمعے کے متعلق نازل نہیں ہوئے تھے۔ اگر نبی نے تعلیم ان کی تربیت کی ہوتی شروع میں تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے تو اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہو سکتا تھا، اگر یہ سارے لوگ چلے جاتے تو خدا کی طرف سے عذاب کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے جو اس کے متعلق اتری کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ کے مت جاؤ، اور ایسا خیال بھی مت لاؤ کہ جمعے کی نماز چھوٹ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو، اے لوگوں جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں یہ تجارت سے افضل ہے، وہ یہ دنیا کے کاروبار سے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ افضل ترین ہے تمہارے لیے۔ خیر من اللہو ومن التجارہ، اور اللہ رزق دینے والا ہے، دکانوں میں رزق نہیں ہے، کاروبار کے اندر رزق نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں زمینداری کرتا ہوں تو رزق ملتا ہے، نہیں، یہ رزق میرے پاک خدا کی طرف سے آتا ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ کڑی احکامات ہیں لوگوں کے لیے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اپنا کام کا چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف بات کرو۔ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، کتنے جمعے گزر گئے، اگر آدمی کو ایک جمعہ میسر آ گیا تو اس کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ افضل ترین دن ہے، اس کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ صبح کو اٹھ کر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ساری سورت آپ نہیں پڑھ سکتے تو پہلا رکوع لازمی پڑھیں۔ یہ 15ویں پارے میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھو، جو اس کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور اس کی برکت سے اس کی آنے والی نسل گمراہ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے وصیت کے ساتھ، اور نبی پاک کی مجلس میں جب وہ درود جاتا ہے تو نبی اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہے کہ آپ سلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آگے سے آپ کا رسول آپ کو جواب دے کہ میرے امتی پر خدا کی رحمت اور اس پر سلامتی ہو۔ تو یہی بات ہے کہ جمعے کا دن پھر یہ فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یعنی کہ نبی الامی کی لفظ اس کے ساتھ پڑھے جائے، 80 مرتبہ جو اس درود کو پڑھتا ہے اللہ جل شانہ آدمی کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ خاص اہتمام کیا جائے جمعے کے دن کہ آپ کے طور اطوار سے پتہ چلے، اور پھر فرمایا کہ الغسل واجب یوم الجمعۃ علی کل محتلم، جو بھی بالغ شخص ہے جمعے کے دن وہ لازماً غسل کرے، بلکہ یہ حدیث میں تو لفظ ہے واجب، اگر آپ کو
غسل کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے غسل کرو، اللہ اس کی بھی آپ کو جزا دے گا۔ اور پھر جمعرات کو مغرب کے ہو جانے کے بعد جمعے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو بھی غسل کر لیں گے وہ جمعے کا غسل شمار ہوگا۔ جمعے کی رات کو جب سورج غروب ہو جائے تو جمعے کی وہ ساری سعادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ باتیں ایسی ہے، حقیقت ہے کہ فرمایا کہ من مات یوم الجمعہ پہ اور لیلتھا فہو شہید، جو جمعے کے دن مر جائے، جو جمعے کی رات کو مر جائے، اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن مر گیا، جمعے کی رات کو مر گیا، اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کتنی رحمت ہے، یہ اللہ کی کتنی برکتیں ہیں بندے پر کہ ایک چیز کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا۔ بھائی ہے تو دین ہے تمہارے لیے، سوموار بھی دن ہے تمہارے لیے، منگل بھی دن ہے، بدھ بھی دن ہے، لیکن خاصیت اللہ نے بدل دی۔ دن سارے ہی ہیں، لیکن ان دنوں کو اللہ جل شانہ نے اختر رکھا۔ فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا، اللہ نے زمین پر آدم کو، ہوا کو جمعے کے دن اتارا، اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو جمعے کے دن قبول کیا۔ جمعے کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی اور ذات محرم کا دن۔ فرمایا کہ جمعہ ایسا، علماء فرماتے ہیں کہ عید الفطر سے بھی عید الاضحیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جمعہ، بعض علماء نے لکھا ہے جمعہ عیدین سے بھی افضل ہے۔ تو پھر کتنی کمائی ہے بندہ، دنیا کی دولت کی خاطر وہ اپنی جائیداد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں آؤ، جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ خدا کا مہمان ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہے اللہ اس کی عزت تکریم کرتا ہے۔ اور تکریم بندے کی کیا ہے کہ اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزانہ جہنم کو دہکایا جاتا ہے، لیکن جمعے کے دن نہیں۔ جہنم کو دہکایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے آگ ہے نا، آگ آپ جلاتے ہیں اور لکڑیاں پھینکتے ہیں، اس میں آگ جلتی ہے، مزید اندر پھینکو، تیل لگاؤ اس کو، اسی طرح جہنم کو دہکایا جاتا ہے روزانہ، لیکن جمعے کے دن نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ سوال کے وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ سوال کے وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فضائل جو ہے حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ بندے پر رحم فرماتا ہے، اللہ جل شانہ بندے کے اوپر اپنا کرم نازل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے میری بارگاہ میں جب آئے گا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ دیکھو نا، ایک بہانہ ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ بھائی یہ نماز کا جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ انبیاء گزرے، انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان کے بعد ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوت کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے لیکن ناخلف۔ بھائی مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اگر مسلمان، اسی لیے تو فرمایا حدیث پاک میں کہ لوگوں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اولا ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اولا ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا۔ اب جو نماز کے سوال میں جواب میں کامیاب ہو گیا، بقایا سارے ہی اس کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ تو بھائی پھر آدمی کا فرض ہے، آدمی پر واجب ہے، اسے چاہیے کہ نماز جو ہے
اس کو ادا کرنے کے لیے نماز کے احکامات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اپنے بدن کی پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، تو نماز جب وہ مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے اوپر اگر غسل ہے تو غسل کر کے وہ پھر مسجد کی طرف آئے۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا، اور غسل کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، غسل کے واجبات کا، اس کے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اے لوگوں تم اگر جنبی ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ بھائی تیمم کا پتہ ہے آپ کو؟ اگر پانی میسر نہیں ہے قریب تو آپ پاک مٹی پر اپنے ہاتھ کو رگڑ کر اپنے جسم پر وضو کرنا چاہتے ہو تو وضو کر لو، اگر غسل کرنا چاہتے تو غسل کی نیت کر لو، بغیر پانی کے تمہارا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ تو شریعت نے آسانیاں دی ہے بندوں کے لیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جس میں بندے کے لیے کوئی ایسی مشکل ہے اس میں آسانی ہے۔ اس حد تک فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ بلکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کوئی آدمی سمندر میں ہے، ڈوب رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کی نیت کر لے ڈوبتے ہوئے، اس کی پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کوئی آدمی ہے سمندر کے کنارے کسی جگہ پر، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا لباس ہوا سے اڑ گیا، میرا لباس جانور اٹھا کے لے گئے، کوئی چیز نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہے، اس کے پاس کپڑے موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اگر کپڑے نہیں ہے وہ آدمی ننگی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بھائی دیکھو نا شریعت نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے تمہارے لیے۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے اس میں آسانی نہیں ہے؟ بھائی آپ کی نمازیں نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکے، اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نماز پڑھنی ضروری تھی، تو اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے ساتھ اپنی فوت شدہ نماز کو پڑھ لیں۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ایک روزانہ ایک نماز پڑھیں، عصر کی ایک فوت شدہ نماز پڑھیں، ایک ظہر کی، اور پھر اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت اگر تم اپنی قضا نمازوں کو پڑھو گے تو تمہاری تہجد بھی ادا ہو جائے گی اور تمہاری فوت شدہ نمازیں بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ آسانی تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے لوگوں نماز کو قائم کرو، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دونوں طرفیں دن کی مغرب کی دو نمازیں پڑھو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں نماز پڑھو، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی نماز کو پڑھو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ ابھی یہ قرآن پاک کے اندر ساری نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے ظہر کی نماز کو پڑھو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز میں قرآن پاک پڑھو، ویسے پڑھو صبح کے وقت جس جگہ پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے فرشتوں کا وہاں پہ نزول ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بھائی یہ سارے طریقے بندے کے اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ اب نماز آدمی پڑھتا ہے، فرمایا کہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت کی جگہ پر وہ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے گا، اس کی دعائے قنوت ادا ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنا پڑھ لے، اور پھر
اگر اس کو سبحانک اللہ بھی نہیں آتا، اس کو الحمدللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، اس کو قل هو اللہ احد بھی پڑھنا نہیں آتا، التحیات بھی نہیں آتا، بھائی وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے، اس کو جو کچھ بھی آتا ہے نماز میں پڑھ لے، اللہ جل شانہ بسبب عذر اس کی نماز کو قبول کر دے گا۔ آسانی یہ پیدا کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا سیکھیں۔ بھائی دیکھو نا، یہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان ہمارے والدین مسلمان، پاک نبی کی امت، 60 سال کا بوڑھا، 70 سال کا، بھائی ابھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ تم روتے ہو فلانا آدمی مر گیا، جائیداد نہیں چھوڑ کے گیا، فلاں بندہ مر گیا، اس کے بچے ایسے رہ گئے۔ بھائی افسوس تو اس آدمی پر ہے جس کا بڑا کاروبار ہے، جس کے پاس بڑا بزنس ہے، لیکن اس کے بچے کو نماز جنازہ تک پڑھنی نہیں آتی، افسوس اس بندے پر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا کتنا علم ہے دین کے مسائل کے بارے میں؟ فرمایا حضرت بوڑھا ہو گیا، دین کا کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا کہ آپ بڑھاپے کے عالم میں دین سیکھ لو۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ بڑھاپے میں جہالت کے ساتھ شرم نہیں آتی، علم سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بھائی اس نے بڑھاپے کے آثار میں دور میں دین سیکھنا شروع کیا، اللہ جل شانہ نے اس پر رحم کیا، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ عالم عابد بن گیا۔ بھائی آپ دیکھو کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو اہم سمجھتے ہیں، وہ خدا جو تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، کوئی ایسی جنت وہاں پر ایک حور کا وعدہ ہے اور 70 لباس جس حور نے پہنے ہوئے ہیں، 70 لباس میں تو اس کا جسم نظر آتا ہے، 70 لباس کے اندر سے وہ کھانا کھاتے اس کا یہ سینے سے یہ گلے سے نظر آئے گا۔ اور ایک آدمی کو اتنی اللہ زمین دینے والا ہے، جتنی زمین یہ دنیا میں ہے اس سے 7 گنا زیادہ، 1000 لوڈے خدمت گزار، یہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بھائی ہم حوروں کا ذکر کرتے ہیں، حوریں ملیں گی، بھائی یہ قرآن تو کہتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نوجوان لڑکے اس کے لیے مقرر کریں گے۔ امام ابن کثیر نے تو لکھا ہے کہ ہر جنتی کو 80,000 خادم اللہ عطا فرمائے گا، اتنی بڑی جنت کا وعدہ ہے تم سے، پھر اس کے لیے آپ ایفرٹ کوشش نہیں کرتے، دین کو نہیں سیکھتے آپ۔ بھائی دین سیکھتے سیکھتے مر جاؤ گے، دین علم پڑھتے پڑھتے اگر تم مر جاؤ گے عالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اگر تم صرف سمجھتے ہو کہ دین صرف مولوی کا کام ہے، مولانا کا کام ہے، تو میرے بھائیوں بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ شریعت کا یہ حکم ہے تمہارا بندہ مر جائے اس کے نہانے دہلانے کا خود بندوبست کرو، کوئی مولوی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تمہارا بندہ مر گیا ہے اسے خود غسل دو، دفن کرو، اور نماز جنازہ بھی وہ پڑھائے جو اس کا ولی ہے۔ یہ آپ کو حکم ہے، ہم سب کو حکم ہے۔ بھائی دیکھو سوچنا چاہیے بندے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک آدمی نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، بیٹا پی ایچ ڈی کر کے لندن سے آ گیا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، کوئی بڑی میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، بھائی اتنا الہامات دنیا کے علم کے لیے، لیکن اس کے بعد کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی بھی علم سیکھنا برا نہیں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے سائنس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بیالوجی، سارے علم کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے علم فنون ہے، فن ہے، اصل علم صرف قرآن کا حدیث کا ہے، اور جس کا حکم قرآن پاک حدیث میں آتا ہے، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر لحد تک
وہ تمہیں یہ قرآن حدیث کے علم کے متعلق آتا ہے، یہ دنیا کا علم صرف پیسے کے لیے ہے، دین کا علم آخرت کے لیے ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دین پر کچھ نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں۔ تندور پہ روٹی لگاؤ گے، 300 روپیہ دیہڑی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو پڑھاؤ، اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا وعدہ آخرت ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، کہ میں جس کو آخرت دینا چاہتا ہوں اس کو ملے گی۔ اور پھر دنیا میں یہ حالت ہو جائے گی، کپڑا ٹانگنے کے لیے اس کو ایک کل درکار ہے، خدا کہتا ہے میں اس کو وہ بھی نہ دوں۔ بھائی ہم اس لیے تو دین سے دور بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی دینداروں کو کیا مل گیا پہلے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک مہمان آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا جاؤ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کے پاس، کھانے کے لیے کچھ ہے تو بھیجو۔ فرمایا یا رسول اللہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ سیدہ حفصہ کے پاس بھیجو۔ فرمایا یا رسول اللہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ حضرت جویریہ کے پاس بھیجا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماریہ قبطیہ کے پاس بھیجا، حضرت سودا کے پاس بھیجا، زینب بنت خزیمہ کے پاس بھیجا، زینب بنت جہش کے پاس بھیجا، سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پہ قرآن اترتا ہے، یہ وہ گھر ہے۔ اللہ کا حکم تھا اے نبی تو چل، یہ احد پہاڑ 16 بڑھ کے تیرے ساتھ کریں گے، تو اشارہ کرو آسمانوں کی طرف، سارے آسمان میں سونے کے بنا دیتا ہوں، اور اگر جنت چاہو تو تیری امت کے لیے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اس پاک رسول کے گھر کے حالات ہے۔ بھائی دنیا داری ایسی ہے، دنیا میں ایسا رہنا نبی نے پسند کیا تھا، دنیا میں ایسا رہنا میرے پاک نبی کا اختیاری عالم تھا، اور اضطراری حالت نہیں تھی کہ نبی مجبور تھے یا نبی غریب تھے یا نبی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ چیز تھی جو میرے پاک رسول نے اختیار کی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بندہ بن کر رہنا سکھا تاکہ تیری بندگی کر سکوں۔ آپ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ آپ دین سے اجرت لینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد مجھے لاکھوں دینار مل جائے، میرے فلاں بیٹے کو نوکری مل جائے۔ بھائی جو دیندار آدمی ہے، بھائی آپ جاؤ یہ بنگلہ دیش میں، وہاں پہ درس گاہوں میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، 14 سال تک اس قرآن پہ محنت کرنے والے، علم حدیث پڑھنے والے، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ایسی سخت تعلیم، ایسی کٹھن تعلیم، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ علم قرآن کو پڑھنے والے، علم حدیث کے پڑھنے والے اتنی مجبوری، اتنی غربت میں یہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں، اور تم ان لوگوں کا کوئی احسان ادا نہیں کرتے، اور تمہارا سلام بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے، بڑے بڑے بدماشوں کے لیے، اور بڑے بڑے ایکٹروں کے لیے، اور بڑی بڑی طوائفوں کے لیے، اور جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں وہ تمہیں دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا بھائی، تم نے نبی علیہ السلام کے دین کی کیا قدر کی، کیا حصہ ڈالا؟ ایک آدمی کہتا ہے مرزا غالب، کہتا ہے اس کے کلام کے لیے، مرزا غالب کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے میں نے $20,000 رکھے، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اور مرزا غالب کی شاعری کو بجانے کے لیے پیسے رکھتا ہے، اور یہاں کا ہمارا مسلمان اپنے نبی کے دین کی آبیاری کے لیے کیا لگاتا ہے؟ ایک پنکھا دیا مسجد میں، اس کے اوپر نام لکھا دیا کہ فلاں نے، اور جاؤ ابو بکر صدیق نے سارا گھر کا مال لٹا دیا تھا، دین پہ سارا مال لٹایا حضرت عثمان غنی نے، لیکن کوئی معاوضہ نہیں۔ اللہ صاحب علیہ اجرن ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، یہ پاک رسول کا اعلان تھا، اے لوگوں یہ دعوت میں نے پہنچائی، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر میرے پاک خدا کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو دین ایسا ہے، اس پہ چلو گے غربت آئے گی، مسئلے سیکھو گے،
لوگ تمہیں صوفی کہیں گے، نماز پڑھو گے، ملا کہلاؤ گے۔ میرے بھائیوں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج تم نبی پاک کا حکم ہے، اے لوگوں عقل مند وہ ہے جو آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کو بیچ دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون بل اکثرهم لا یعلمون بل اکثرهم یجہلون۔ یہ لفظ کہاں پہ آتے ہیں؟ اکثر لوگ عقل والے نہیں، اکثر لوگ علم والے نہیں۔ بھائی آپ اس کو پاگل کہتے ہیں، مینٹل کہتے ہیں، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے بل اکثرهم لا یعقلون۔ یہ بڑے بڑے فلاسفر، یہ بڑے بڑے جینیس والے، یہ بڑے بڑے ذہین لوگ، اللہ کہتا ہے بل اکثرهم لا یعقلون۔ اب بھائی آخرت کو چھوڑ دیا جس نے وہ پاگل ہے، دین کو چھوڑ دیا وہ پاگل ہے، جس نے دین کا سودا کیا دنیا کے مقابلے میں، جس نے پیغام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ پاگل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ تجھے کہتے ہیں دیوانہ ہے، تجھے کہتے ہیں یہ مجنون ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کس سے کہانیاں ہیں۔ نہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کی قسم، قرآن پاک کی قسم، تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ لوگ تمہیں مجنون کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ اللہ کہتا تو رسول ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور خدا یہ کہتے ہیں إِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اے میرے پاک نبی یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہے جو تجھے جھٹلاتے ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں لوگ، یہ عقل کے اندھے ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بھائی وہ یہی تو عقل مند ہے۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن عقل مند کدھر ہے؟ بھائی پوچھا عقل مند کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون ہے عقل مند؟ فرمایا وہ عقل مند ہے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، دین کو اختیار کیا تھا۔ میرے پاک نبی کا حکم ہے، اے لوگوں اللہ نے دنیا تمہارے مقدر میں جتنی لکھ دی تمہیں مل کے رہے گی۔ النصیب یصیب المسلم ولو کان تحت الجبلین، پتھر کے نیچے تیرا نصیب ہے، تجھے پہنچے گا، لیکن دین تجھے اتنا ملے گا جتنی دین کے لیے محنت کرے گا، دین اتنا ملے گا تم۔ تو میرے بھائیوں مسائل کا سیکھنا، نماز کے سجدہ سہو کیا ہے اور مسبوق کیا ہے، لاحق کیا ہے، نمازی کے احکامات کیا ہے، آیا نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہوتا ہے، بھائی ان کے متعلق آپ سب کو نالج ہونا چاہیے، انفارمیشن۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ کسی جگہ سے بھی ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور نماز کے احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو مختلف اوقات میں، اب ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائی نماز پڑھی، نماز کے اندر موبائل آ گیا، اس نے باہر نکالا۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے جو ابھی فقہ کی کتابوں میں تو نہیں ہے، کسی فتاوی عالمگیری، ردا المختار، در المختار، جو پرانی کتابیں ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو علماء نے جو مشاورت کی ہے اس کے متعلق کہ نماز پڑھتے ہوئے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یوز کرنا دیکھ کر، اگر تو موبائل اندر ہے ایسے بٹن کو دبا دو گے تو نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اگر آپ نے موبائل کو باہر نکالا، اس کو دیکھ کے اس کا بٹن دبایا، تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سمجھتے کہ پانی نکل رہا ہے، ٹینکی کا آپ نے موٹر کو بند کیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر جان بوجھ کر اپنے جسم کو پھیر دو گے، اس طرح سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور کسی نے آ کے کہا السلام علیکم، نماز کے اندر تم نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، نماز پھر بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیچیدہ مسائل ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ایک عورت ہے، بچہ آگے دودھ پی لیتا ہے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے مسائل کے متعلق چلو تھوڑی بہت کوشش تو کرنی چاہیے، آگاہی، واقفیت۔ بھائی ہمیں بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا بہت علم جو ہمیں ہے ان کو ہم ڈلیور کرتے آگے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے موجود ہوں، لیکن یہ نماز کے احکامات کے متعلق علم کا پھیلانا بہت بڑا ثواب ہے۔
اور میرے پاک نبی نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 25 سال سے تو غلط نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کی اصلاح فرمائی، نماز کی صحیح تعلیم دی کہ اس طرح سے نماز کو ادا کرو۔ بھائی ہمارے لوگ تو آتے ایسے کھڑے ہو جاتے، بھائی یہ چھوٹا سا مسئلہ اس کو پہلے کلیئر کرو کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے یہ خانہ کعبے کی طرف ہونے چاہیے، اور پھر آپ نے نماز پڑھی، نیت نہیں کی کہ فرض کی پڑھی یا سنت کی، نہ آپ کا فرض ادا ہوگا نہ سنت ادا ہوگی۔ جب تک نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھیے نا، یہ پتا ہونا چاہیے۔ آپ 11 بجے نماز پڑھتے ہیں، 11 بجے نماز نہیں ہوگی ظہر کی، یا ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھتے۔ وقت کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وقت کا تعین نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وقت کو ضروری سمجھنا، جسم کا پاک رکھنا، وضو کا کرنا، اور نماز کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے متعلق آگاہی حاصل کرنی۔ جیسے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، درود شریف کا پڑھنا، تشہد کا، پھر نماز کے اندر سے نکلنے کا۔ جو 7 بڑے ارکان ہے، آخری رکن یہ ہے کہ نماز کو اپنے ختم کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اٹھ بیٹھو گے، جتنی رکعتیں تو میں نے پڑھی سب ضائع ہو جائیں۔ نماز سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر کے فرشتوں کو سلام، ادھر کے، پھر آپ نماز سے نکلیں گے۔ اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا، جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے بھائی 5 رکعتیں ہو گئی، بھائی 5 رکعتیں آپ کی اگر ہو گئی ہیں تو ساتھ اس کے چھٹی بھی ملا لو، اب آخری 2 نفل ہو جائیں گے، پہلے 4 فرض ادا ہو جائیں گے۔ اور کوئی آدمی کہتا ہے 4 فرض پڑھے، پہلی میں الحمدللہ قل اللہ، دوسری میں بھی، اور پھر یہ پڑھنا تھا سادہ الحمدللہ، کوئی سورج ساتھ ملا دی، تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی غلطی سے سورج کو ملا دیتا ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی نہیں، وہ اس کی نماز ہو جائے گی، رب جانے سے چھوڑ دینا، لیکن پڑھنی ضروری ہے۔ نہیں ہمیشہ نہیں کرنی بھائی، غلطی نہ چھوڑ گیا نا، غلطی سے اگر چھوٹ گئی رب جان لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن